اللہ کرم فرماتے ہوئے اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے تو رسول پاک نے فرمایا جس مومن نے سچی توبہ کی وہ ایسے پاک ہوا جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اتنا متبرک دن ہے 10 محرم الحرام عاشورے کا دن۔ اس دن حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیاری نبی کو رفعت مکانی عطا ہوئی، اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا۔ یہ وہ اللہ کا نبی ہے جو حشر کے دن سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیے گئے۔ یہ 10 محرم الحرام عاشورے کا دن اتنا برکت والا دن ہے کہ نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم نے آپ کو تنگ کیا، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، رب کی عبادت سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ زمین سے پانی ابلا، آسمان سے پانی گرا، دنیا جل تھل ہو گئی۔ آپ کو حکم دیا گیا آپ کشتی بنائیے، اور وہ میرے بندے جنہوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام قبول کیا، انہیں کشتی میں سوار کیجئے، میں ان کو بچا لوں گا۔ اس اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کشتی میں سوار کیا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ جب زمین پر طوفان آیا، ہر چیز غرق ہو گئی، آپ کے امتی کشتی میں سوار تھے۔ ایک مدت اس طرح گزری اور پھر ایک دن وہ آیا، زمین کو اللہ نے خشک کیا، اور یہ خدا کا نبی اپنے امتیوں کے ساتھ زمین پر تشریف فرما ہوا، اور یہ دن بھی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا۔ یہ اتنا متبرک دن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خدا کا نبی 10 محرم الحرام کو آپ پیدا ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور یہ 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا، آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ 10 محرم الحرام اتنا متبرک دن ہے، اتنا تو شان والا دن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ جنات اور انسان کے بادشاہ تھے، آپ کو نبوت بھی عطا کی گئی، ایک بار آپ سے بادشاہت چھن گئی، پھر آپ اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ کو یاد کیا۔ 10 محرم الحرام کو آپ کو پھر بادشاہ سے نواز دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کی آزمائش کی گئی، آپ کے تن بدن میں کیڑے پڑ گئے، گوشت میں کیڑے، پوست میں کیڑے، ہڈیوں میں کیڑے، لیکن یہ اللہ کا صابر بندہ ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، ناشکری نہ کی، واویلا نہ کیا۔ آپ نے رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ ایوب تیرا ہے، اس کے تن بدن میں کیڑے پڑے، رب کریم میری جان تیری لیے حاضر ہے، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، میرے دل میں کیڑے نہ ڈالنا، تیرے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں، تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں۔ وہ اللہ کا صابر نبی بندہ، اللہ کا یہ مقرب بندہ آپ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک وہ وقت آیا، وہ گھڑیاں آئیں، جبریل امین تشریف فرما ہوئے، آپ نے زمین پر اپنا پاؤں بارک مارا، زمین سے چشمہ پھوٹا، اور عرض کی گئی اے ایوب علیہ السلام اس میں غسل کیجئے، اللہ آج آپ کو شفا دے گا۔ اور جب آپ نے غسل کیا، اللہ رب کریم نے آپ کو شفا دی۔ دن 10 محرم الحرام کا تھا، عاشورے کا دن تھا، جس دن خدا کا نبی شفا پائے، برکت والا ہو کہ نہ ہو، یہ وہ اللہ کا پیارا نبی 10 محرم الحرام کو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم پر فرعون حکومت کرتا تھا، آپ کے دور میں آپ کی قوم پر بڑے ظلم کیے گئے۔ فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا، اپنی پوجا کروانے والا، اور موسیٰ علیہ السلام توحید طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، حق اور باطن کا ہمیشہ مقابلہ رہا۔ اس خدا کے نبی نے اللہ کے حکم سے حکم دیا، اے میرے حواریو،
ہم مصر چھوڑ جاتے ہیں تاکہ فرعون کے ظلم سے بچ سکیں۔ جب آپ اپنے حواریوں کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون کو کسی نے اطلاع کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اپنے امتیوں کو حواریوں کو ساتھ لے کر مصر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ فرعون نے لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ اللہ رب کریم نے دریائے نیل میں اس اللہ کے نبی کے لیے راہیں کھول دیں، رستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل پار کر گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں داخل ہوا، اللہ رب کریم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ دن، جس دن فرعون غرق ہوا، جو خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور اللہ کے پیارے بندوں نے نجات پائی، یہ دن بھی 10 محرم حرام اور عاشورے کا دن تھا۔ یہ متبرک دن، جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، دن 10 محرم حرام کا تھا، عاشورے کا دن تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا، لوگوں، یہ 10 محرم حرام ہر نبی کی قوم کے لیے عید کا دن تھا، اور یہ دن ان کے لیے برکت والا دن تھا۔ یہ 10 محرم حرام اتنا متبرک دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا۔ یہودی چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیارے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس دن آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، دن 10 محرم اور عاشورے کا دن تھا۔ کیا برکت والا دن تھا، کیا رحمت والا دن تھا۔ یہ سب وہ برکت والے ایام ہیں جو رسول پاک کے دنیا مبعوث ہونے سے پہلے کے دن ہیں، برکت سے بھرے ہوئے ہیں، رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آخر خاتم النبیین رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی امت میں، آپ کے دور نبوت میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس دن کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ دن، جس دن رسول پاک کے پیارے نواسے حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اللہ کے محبوب نے امام حسین سے وعدہ لیا، حسین، میرا دین تیری قربانی مانگتا ہے، میری امت کی بخشش کے لیے تیری قربانی مانگتا ہے، کیا تم قربانی دو گے؟ امام حسین نے عرض کی، نانا جان، میں سارا کنبہ آپ کے نام پر قربان کر دوں گا، دین اسلام کے نام پر قربان کر دوں گا۔ امام حسین کو یزید نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ ہر دور میں فرعون آیا، اس نے باطن کی بلندی کی کوشش کی، اور اس کے سامنے اللہ رب کریم نے ایسا مرد مجاہد اکٹھا کیا، ایسا مجاہد کھڑا کیا کہ باطن کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنے تن بدن کی قربانی عطا کی، جان کی قربانی دی۔ امام حسین کے ذمے بھی یہ کام دیا گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے جھکنے والا، یہ گردن غیر کے سامنے نہ جھکے گی۔ وہ فاسق فاجر یزید، اس نے کوشش کی، اس کی فقط ایک چاہت تھی کہ امام حسین عالی مقام بیعت کر لیں۔ فاسق فاجر سے بیعت کرنا ایک رسول پاک کے نواسے کی شان نہ تھی۔ آپ نے سے انکار کیا، فرمایا، میں فاسق فاجر کے سامنے تیرے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کو قبول کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ آپ نے انکار کیا، وہ لشکر جرار لے کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تو اپنی قوت صرف کر، میں اللہ کی مدد سے تیرا مقابلہ کروں گا۔ آپ سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر ایسی مثال دے گئے، رہتی دنیا تک یہ مثال کوئی پیش نہ کر سکا۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی
حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک کے نواسے امام حسین عالی مقام جن کی تمام زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، قرآن پاک پر عمل کرنے میں گزری، گناہ سے بچنے میں گزری، نیکی کرنے میں گزری، یہ پاک نفوس ہمیں ایسی راہ دے گئے جو اس راہ پر چلے گا وہ کامیاب ہے، وہ سرخرو ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں شک نہ کرنا، اللہ کیا وہ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنا یا پرہیزگار بننا، اس کا کیا مطلب ہے میرے پیارے بیٹے، ناظرین و سامعین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا فقط اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ نفس شیطان کی اتباع نہیں کرتا۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی تمام زندگی اپنے ہوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی طرح سے حق کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم باطل کے سامنے اس کی اطاعت کو قبول نہ کریں بلکہ اللہ کے پیغام کی سربلندی کی کوشش کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔